برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ اللہ عز و جل کا محبوب اور پیارا دین اسلام، جس کے متعلق قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا۔ ایک ایسا نظام ہمیں دیا گیا جس میں کوئی شوشہ خالی نہیں چھوڑا گیا، کسی بھی باب کا، کسی بھی حصے کا، زندگی کے کسی گوشے کو تشنا نہیں چھوڑا گیا ہے۔ آج میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کمپیریزن کے طور پر، کہ دنیا جب سے آباد ہے جنگوں کا ایک سلسلہ چلتا رہا ہے، انسانوں میں آپس میں لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو تقریباً ساری لڑائیوں کے پیچھے جو ریزن ہے، جو سبب ہے، جنگ کس مقصد سے ہوا کرتی تھی، تو ان مقاصد میں اگر آپ غور کریں گے تو سب کا ایک حاصل ہوا کرتا تھا، تخت کو حاصل کرنا، حکومت کو حاصل کرنا، یا مال حاصل کرنا، یا حسین عورتوں کو غلام بنانا، باندی بنانا۔ یہ دنیا کا نظام رہا ہے، اسی لیے جنگیں ہوا کرتی تھی۔ یا اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر انسان کی جو اندر کی غیرت ہے، تکبر ہے، غرور ہے، وہ چیز اسے جنگ کرنے پر آمادہ کرتی تھی۔ بس یہی ریزن ہے، باقی کچھ نہیں ملے گا۔ ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے، ایک خاندان کی دوسرے خاندان سے، ایک ملک کی دوسرے ملک سے لڑائیاں ہیں، تو ان لڑائیوں میں، ان جنگوں میں آپ ریزن تلاش کریں گے سبب کہ کس بنیاد پر ہے، تو یا تو وہ زمین کا حاصل کرنا ہے، ٹکڑے کو حاصل کرنا ہے، یا تو پھر اس علاقے کے زرخیز حصوں کے اوپر اپنا قبضہ جمانا ہے، یا تو پھر وہاں کے لوگوں کو غلام بنا کر اپنے اندر میں رکھنا ہے۔ یہی ساری چیزیں ہیں پوری دنیا میں، پہلے سے یہی چلتا آ رہا ہے، اور لگ بھگ آج بھی اگر آپ دنیا پر نظر ڈالیں گے تو یہاں پر بھی جنگوں کا ایک مقصد یہی دکھے گا آپ کو۔ ہاں، یا تو پھر کوئی اپنے آپ کو دادا کہے، بابا کہے، کوئی اپنے آپ کو سپر پاور کہے، اور اس کے بعد پھر دوسروں کو منوانے کی بات کہے کہ میری ہر بات تمہیں ماننی پڑے گی، دوسرا نہیں مانے گا، اگر آنکھ بھی دکھایا تو پھر جنگ ہو جائے گی، اگر وہ کمزور ہے، غریب ہے، تو پھر جنگ ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر بھی مقصد جنگ کا یہی ہے۔ پوری دنیا میں تنہا اسلام کے متعلق میں آپ کو بتاؤں، اسلام میں جو جنگیں ہوئی، غزوات ہوئے صحابہ کے اور دوسروں کے درمیان، وہاں کیا مقصد رہا، کیا ریزن رہا۔ حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ترجمان ہیں، ایمبیسیڈر ہیں۔ جب وہ ایران میں گئے تھے وہاں کے بادشاہ کے پاس پیغام لے کر اسلام کا، تو آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ لوگ کیوں یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں ہر جگہ، اور کیوں لڑنا چاہتے ہو یا مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے کہا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لا تتمنوا لقاء عدوکم، دشمن سے منڈ بھیڑ ہونے کی، جنگ کرنے کی تمنا بھی مت کرو، جنگ کرنے کی خواہش مت رکھو، لیکن ہم پیغام امن اور پیغام اسلام پھیلاتے ہیں، اس لیے اب ریزن سنو، سبب سنو، اسلام کس لیے پھیلا۔ حضرت ربیعہ بن عامر کہتے ہیں
کہ ہمارا صرف ایک مقصد ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر خالق کی بندگی میں لگا دیں، اللہ کی بندگی میں اور اس کی عبادت میں لگا دیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے انسان انسان کا غلام نہ رہے۔ ہر دور میں یہی چلتا آ رہا ہے۔ اور آپ شروع کے دنوں میں جو غلاموں کے معاملات اسلام کے مسائل میں بھی اگر پڑھتے ہیں تو یوں نہیں ہے کہ اسلام نے غلامی کو بڑھاوا دیا ہے، بلکہ اسلام دھیرے 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 غلامی کو ختم کر دیا۔ ارے تم نے قسم کا اگر کھا لیا، قسم کھا لیا اور اس کو توڑ دیا تو کفارے میں غلام آزاد کرنا ہے، روزہ اس کے کفارہ ہے اس میں غلام آزاد کرنے ہیں، زہار ہے اس میں غلام، کئی ایسی چیزیں ہیں، غلطی تم کر رہے ہو لیکن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ یہ سسٹم کیوں بنایا گیا تھا؟ یہ سسٹم اس لیے کہ غلامی کا دور ختم ہو جائے، اور اسلام نے جو کچھ بھی غزوات ہوئے، جنگیں ہوئیں، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر اس کے احکام کے نفاذ کے لیے۔ دوسرا ریزن انہوں نے بتایا تھا کہ جب کبھی جنگ کرنے کا حکم ہمیں اس وقت تک نہیں ہے جب تک کسی قوم کے اوپر کوئی ایسا ظالم آ جائے جو وہاں کے لوگوں کا جینا دھوبر کر چکا ہو، ان کو سانس لینے کی بھی دقت آ گئی ہو، تو پھر اسلام کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو آسانی پہنچانے کے لیے اور ظالموں سے نجات دلانے کے لیے پھر اس کے لیے جنگ ہوگی۔ تو جنگوں کا جو ریزن ہے، وہ مقصد ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کو فساد سے صاف کرنے کے لیے ہی صرف ایک ریزن آپ کو ملتا ہے، یہ اسلام میں۔ باقی دوسری جگہ آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے دوسرے ملک پر، دوسری قوم پر حملہ کرنا ہے تو وہاں کے مال کو لوٹنا ہے، وہاں کی زمین کو حاصل کرنا ہے، وہاں کی بادشاہت کو لینا ہے، وہاں کے علاقوں پر اپنا قبضہ جمانا ہے۔ اگر علاقوں پر قبضہ جمانا ہی ہوتا ہر جنگ کرنے کے بعد، تو آپ کو میں بتاؤں خالد بن ولید نے 125 جنگیں لڑی، 125 جنگیں لڑی اور کئی علاقے فتح کیے۔ کیا ہر علاقے کو فتح کرنے کے بعد خالد بن ولید نے اپنی بادشاہی کا اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سے اس علاقے کا مالک میں ہوں، اس علاقے کا بادشاہ میں ہوں؟ نہیں، پوری تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیں کتنے ایسے صحابہ ہیں جن کو سپہ سالار بنا کر کے بھیجا گیا، انہوں نے علاقے کے علاقے فتح کیے لیکن اپنی بادشاہی کا اعلان انہوں نے نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ سے یوں اعلان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا ایک ادنا غلام، اور امن کے لیے اس زمین کو فساد سے صاف کرنے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں۔ محمد بن قاسم 19 سال کی عمر میں ہندوستان آیا تھا۔ آپ کو پتا ہے محمد بن قاسم سب سے پہلے 10,000 کا لشکر لے کر کے جب آیا تھا، وہ بھی ہندوستان کیوں آیا تھا؟ ہندوستان میں ظلم اس طور پر ایک راجہ دائر سنگھ نے اور اس کے گنڈوں نے کچھ عورتوں کو قبضہ میں لے لیا جو حج کے سفر پر جا رہی تھی، اور عورتوں کا مال بھی لوٹ لیا، ان کو قید میں رکھ دیا گنڈوں نے۔ ان عورتوں نے گہار لگائی، کچھ لوگوں نے ان عورتوں کی یہ باتیں سنی اور عرب کے اس وقت کے گورنر جو تھے حجاج بن یوسف کے پاس یہ خبر سنا رہے تھے۔ حجاج بن یوسف کا بھتیجا محمد بن قاسم 19 سال کا، اس نے یہ خبر سنی کہ اتنی دور کچھ عورتوں پر کچھ ظالم گنڈے ظلم کر رہے ہیں۔ اس نے وہیں سے آواز لگائی، لبیک یا اختی، اے میری بہن میں آ رہا ہوں تیری مدد کے لیے۔ اور اس زمانے میں 4000 کلومیٹر کا سفر کر کے آنے والا، جنگلوں کا سفر، دریاؤں کا سفر، پہاڑوں کا سفر، 10,000 کا لشکر لے کر ایک جوان آیا ہے، اور پھر اس زمانے میں موجود ان گنڈوں اور ان ظالموں کو جو عورتوں کے حقوق کی پامالی کر رہے تھے للکار کر کے کہا، پھر مقابلہ ہوا۔ 3 دن تک یہ لڑائی چلی تھی، اس کے بعد وہ سارے گرفتار ہوئے اور راجہ کی بھی گدی چلی گئی، تخت چلا گیا، سب ختم ہو گیا۔ ایک 19 سالہ لڑکے نے امن کا پرچم لہرایا تھا، لیکن ریزن کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ ظلم سے علاقے کو صاف کرنا۔ اور اس کے بعد ایک بڑے پنڈت ہیں الہ آباد یونیورسٹی کے، وہ ریسرچ اسکالر بھی رہے،
اور لکھی ہوئی اس مورخ کی کتاب میں سے آپ کو میں بتاؤں، مسلمانوں کی لکھی ہوئی تاریخ کی بات نہیں کر رہا، پنڈت نے لکھا ہے، ہندو پنڈت ہیں، انہوں نے لکھا کہ محمد بن قاسم جب آیا تو اس نے صاف اعلان کیا تھا اس علاقے میں رہنے والے جس کو جس چیز پر عمل کرنا ہے وہ آزاد ہے، کوئی میرا نوکر نہیں ہے، کوئی میرا غلام نہیں ہے۔ اور عدل ایسا قائم کیا تھا کہ پورے علاقے والوں نے اپنے سر آنکھوں پر اس کو بٹھا رکھا تھا، 19 سال کے جوان کو، کیونکہ لوگ راجاؤں کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے۔ دیکھا تھا انہوں نے کس طرح سے کسی کی بھی عورت کو اٹھا کر کے اپنے حرم سرا کی زینت بنا دیا کرتے تھے، لیکن ایک 19 سالہ جوان جب آیا تو اس نے عدل و انصاف ایسا قائم کر کے دکھایا تھا، ہر ایک نے اپنی بائیں پھیلا کر کے اس کا استقبال کیا تھا۔ یہ ہندو پنڈت کی کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے، اپنے نہیں دوسروں نے اس عدل اور انصاف کے متعلق لکھا ہے۔ اسلام کا ریزن یہ رہا ہے میرے عزیزوں، دنیا ہزار پروپیگنڈا پھیلائے، آج تاریخ کے اوپر تم کتنے دھبے ڈال کر کے چھپاؤ گے؟ اگر پیچھے جاؤ عرب کی جاہلیت میں اگر جنگیں دیکھیں گے آپ، اللہ کی پناہ، جو مشہور جنگیں ہیں وہاں کی حرب بسوس ایک نام سے جنگ ہوئی جو 40 سال تک چلتی رہی۔ بنی بکر اور بنی تغلب یہ 2 قبیلے تھے، ان قبیلوں میں ہوا کیا تھا، بنی بکر کی اونٹنی بنی تغلب کے چراگاہ میں آ گئی تھی، اونٹنی چرنے کے لیے آ گئی غلطی سے، اس پر جنگ شروع ہوئی اور 40 سال چلی تھی۔ کیسی جنگ ہوئی تھی دونوں قبیلوں میں؟ جب تک دونوں قبیلوں کے لوگ ختم نہ ہو گئے، دونوں قبیلوں کی اونٹنیاں اور گھوڑے مر نہیں گئے، تب تک یہ جنگ چلتی رہی۔ اس کے علاوہ اور بھی جنگیں ہیں، اوس و خزرج کی لڑائی 120 سال تک چلی تھی۔ یہ صرف اور صرف غرور و تکبر کی بنیاد پر چلی ہوئی جنگیں ہیں، علاقے کے علاقے انہوں نے ختم کر دیے تھے، نسلیں ختم ہو گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ آنے تک اوس و خزرج کی لڑائی چل رہی تھی۔ اور اگر آپ یہ کہیں یہ عربوں کی جہالت اور ان کی نہایت ہی بدماشی کا حال ہوگا، تو ایسا نہیں ہے میرے عزیزو۔ اس زمانے میں ایران کا بھی وہی حال تھا، روم کا بھی وہی حال تھا۔ جب یہ کسی علاقے پر قابض ہوتے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایرانی بادشاہ نے فلسطین پر حملہ کیا تھا تو 1,40,000 فلسطینیوں کو ذبح کر دیا تھا۔ اور روم والے کیا کرتے تھے؟ روم کے عیسائی جب یہودیوں پر قابض ہوتے تھے تو ان کے ہاں تو مشغلہ تھا، ہزاروں لوگ جب جنگ میں قیدی بن کر کے آتے تھے تو انٹرٹینمنٹ کے لیے روزانہ میدان سجائے جاتے تھے، اور اس میں بڑے بڑے جو پہلوان ہیں، جو سپہ سالار ہیں، وہ اپنی تلوار کا جوہر دکھانے کے لیے ان قیدیوں کو ایک ساتھ مارتے تھے، اور یہ مقابلہ ہوتا تھا کہ ایک وار میں کتنی گردنیں اڑا سکتا ہے آدمی۔ یہ رومیوں کیا مشغلہ تھا ہی ان کا۔ جب یہودیوں کو قبضے میں لے لیتے تھے یا قیدی بنا کر لاتے تھے تو ایک ایک تلوار کے وار پر 10-10 لوگوں کی گردنیں اڑانا وہ سمجھتے تھے بہادری کا جوہر ہے، اور کہیں پر ان کو اس چیز کا کوئی افسوس نہیں کہ انسان کس طرح کاٹے جاتے ہیں۔ ایک تو آپ کو میں بتاؤں، بہت مشہور ایک شخص ہے جس کو ڈارلنگ آف ہیومن ریس کہا جاتا ہے، تاریخ میں آپ پڑھ لیں نا، اس نے کیا کیا ہے، تقریباً 60,000 کے قریب یہودیوں کو قبضے میں لے کر ایک بہت بڑے علاقے میں ان کو باندھ دیا، اور جنگل کے خطرناک درندے لا کر کے ان کے اوپر چھوڑ دیے گئے تھے۔ وہ نوچ نوچ کر کے کھاتے تھے اور یہ لوگ تماشا دیکھ دیکھ کر تالیاں بجاتے تھے۔ یہ انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ جو تماشے ہوتے رہتے تھے، یہ ایگو، یہ ان کا تکبر، یہ ان کا غرور، کسی مفتوح قوم پر، مغلوب قوم پر وہ اپنے غصے کی تمام چیزیں نکال دیا کرتے تھے۔ جب کبھی کسی پر قابض ہوئے، بیت المقدس کو کتنی مرتبہ خون میں نہلایا گیا آپ کو پتا ہے؟
ٹائٹس کے زمانے میں پورے فلسطین میں ایسی جنگ ہوئی تھی کہ گھوڑوں کے ٹاپ پورے خون سے بھر جایا کرتے تھے. جب بھی گھوڑا کسی بھی گلی میں جائے خون کے بغیر نہیں آتا تھا. یہ سب تاریخ محفوظ ہے، ہماری لکھی ہوئی نہیں. یہ غیر مسلموں کی لکھی ہوئی تاریخیں موجود ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں کیا تماشے بنائے. اور ایک طرف اسلام کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے والے، ان کو میں دعوت دیتا ہوں، آؤ مطالعہ کرو، آؤ مطالعہ کرو. کسی بھی جنگ کو چھیڑا نہیں گیا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں جتنے غزوات ہوئے تھے، وہ جتنی بھی جنگیں ہوئی وہ اس فارمولے پر ہوئی ہیں، چھیڑو مت، لیکن چھیڑے کوئی تو چھوڑو مت. یہی فارمولے پر جنگیں ہوئی ہیں. بدر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. کیا بدر کو زبردستی لڑنے کے لیے بلایا گیا تھا؟ نافذ کی گئی تھی مسلمانوں پر. احد مدینے میں ہوئی ہے. کفار مکہ وہاں سے پورے قبیلے لے کر کے آئے تھے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے. تو جنگ احد مدینے کے باہر ہوئی. جنگ خندق کہاں ہوئی؟ 12,000 کفار و مشرکین آئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے لڑنے کے لیے. اور کہاں پر؟ مدینے کے باہر ہی لڑائی ہوئی. گئے نہیں تھے، مدینے کے آس پاس ہوئی. یہ سب جنگوں کے بعد، ہر جنگ کا ریزن میں آپ کو بتاؤں، لیکن جنگوں کے بھی اصول ہوتے ہیں. لیکن دنیا یہ صرف اصول بتانے کے لیے کہتی ہے، آج اس پر عمل کوئی نہیں کرتا. عمل کوئی نہیں کرتا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ظلم و بربریت جو کچھ بھی دنیا میں ہوئی کسی خاص قوم کے ساتھ ہے؟ سب قومیں اس میں ملوث ہیں، سب قومیں ملوث ہیں. ہمارے ہاں کی قوموں کے متعلق بھی تاریخ میں آپ کو بتاؤ، ہندوستان میں بھی کیا کیا ہوتا رہا. کتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی اور کتنے لوگوں کا قتل عام ہوا. راجاؤں کے، مہاراجاؤں کے تخت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کی لڑائیوں میں کتنے گرجا گھر توڑے گئے، کتنے مندروں کو توڑا گیا، کتنے معبدوں کو توڑا گیا. یہ سب چیزیں تاریخ میں موجود ہیں. لیکن دنیا ان سب سے آنکھ بند کر کے ایک طرف ٹارگٹ کی ہوئی ہے، صرف اسلام، جبکہ سب کی تاریخیں بھری ہوئی. آپ کو اگر تاریخ پڑھنا ہے تو آپ اٹھا کر کے دیکھیں کس راجے نے اپنے تخت بچھانے کے لیے کتنے لوگوں کو اس تخت کے نیچے دبایا ہے. آپ کو پتا ہے یہ جو پیرامڈز بنے تھے اس کے متعلق بھی یہی کہا جاتا ہے. اہرامات مصر فراعنہ نے، وہاں پر وہ ایک ایک پتھر پتہ نہیں کتنے ہزار کلو کا ہے. اس طرح سے وہ جو بنائے گئے اس میں ہزاروں نے، لاکھوں لوگوں کی لاشیں ختم ہو گئی ہیں. کتنے لاکھوں لوگ مر گئے اس میں. بادشاہوں کا نظام یہی رہا ہے، اپنے حصول کے لیے، اپنے جاہ کے لیے، اپنی طلب کے لیے انسانوں کا قتل عام کیا ہے، انسانوں کا قتل عام کیا. اور جو ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار سیکنڈ جو ہوئی اس کی بھی تاریخ اٹھا کر کے آپ پڑھیں کس لیے جنگیں ہوئی آپس میں. یہ تو زیادہ دور نہیں ہے نا، 1920 1940 کے بیچ میں، یہ زیادہ دور نہیں ہوئی، ابھی 100 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں جو لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں، فرسٹ میں تقریباً 3 کروڑ لوگ مارے گئے ہیں. کروڑ، 1 2 100 200 1000 2000 کی بات نہیں کر رہا ہوں، 3 کروڑ. اور سیکنڈ ورلڈ وار میں اس سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے، زخمی ہوئے. یہ صرف اور صرف بادشاہوں نے اپنے تخت کے لیے، اپنی زمینوں کے لیے لڑائیاں لڑی. اور ٹوٹل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں 17 غزوات میں شرکت فرمائی. کتنے؟ 17 غزوات میں. اور ٹوٹل 17 غزوات کو ملائیں گے تو 252 لوگ مرے تھے، اس کے علاوہ نہیں. 17 جنگوں کی جو لسٹ بتائی جاتی ہے میرے عزیزوں. لیکن پھر بھی دنیا کو اعتراض ہے اسلامی جنگوں سے. آپ کو میں بتاؤں، جنگوں کے اصول ہوتے ہیں، اسلوب ہوتے ہیں، طریقہ کار ہوتے ہیں، لیکن کسی نے عمل نہیں کرنا ہے اس پر. گوانتانامو بے جیل کے متعلق سنا ہوگا، ابو غریب جیل کے متعلق آپ نے سنا ہوگا. امریکی لوگوں نے جو عراق جنگ کے بعد وہاں کے قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا ہے، یہ ہم نے نہیں ہے، ہیومن رائٹس کی تنظیموں نے لکھا ہے، اس کو تاریخ میں موجود ہے. قیدیوں کو
لٹا کر کے ان کے اوپر کتے چھوڑ دیے جاتے تھے، قیدیوں کو باندھ کر کے ان کے منہ پر پیشاب کیا جاتا تھا اور ان کو غلاظت کھانے پر مجبور کیا جاتا۔ انسانیت سے گرے ہوئے حرکتیں۔ ایک ظالم جب نشہ کے غرور میں آتا ہے تو ایسی حرکتیں کرتا ہے، لیکن جس کے سینے میں ایمان ہو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے اقدس پر میں تمہیں لے کر چلتا ہوں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام دنیا میں بہت دور تک جا چکا تھا۔ یمن، عراق، شام، مصر، ہر جگہ پہنچ چکا تھا، اور 1,20,000 صحابہ اس وقت موجود تھے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوت کا عالم تھا، غلبے کا وقت تھا۔ مکہ بھی فتح ہو چکا تھا، مدینے کے آس پاس کا علاقہ اسلام کے پرچم سے لہرا رہا تھا۔ یہ وہ دور کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جب کفار مکہ سے بچ کر کے رہنا پڑتا تھا، چھپ کر کے تبلیغ کرنی پڑتی تھی، اس دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، غلبے کے وقت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ حضور پاک کی ظاہری زندگی کا آخری سال ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس تشریف لائے تھے اور بیمار تھے۔ اس وقت جب نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کا چرچا قیصر اور کسریٰ کے جسموں میں کپ کپی طاری کر دیتا تھا، ہزاروں فوجیں تھر تھراتی تھی، غلبے کا وقت تھا، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں اور اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، کوئی ہے اس میں جس پر میرا کوئی حق باقی ہے تو مجھ سے لے سکتا ہے؟ کوئی ہے جس پر میرا کوئی حق باقی ہے تو وہ سوال کرے، میں دینے کو تیار ہوں۔ میرے عزیزوں، کون کہے گا یہ غلبے کے وقت، طاقت کے وقت، جب پاور میں آ جائے کوئی پوچھ کر کے دکھائے کسی پر کچھ باقی ہے تو؟ یہ رسول اللہ کی شان ہے۔ اور ایسا نہیں میرے عزیزوں کہ یہ جملے ہیں جو آج کے ذلیل سیاسی لوگوں کے ہوتے ہیں۔ حضور نے جب یہ فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا میرا آپ کے اوپر ایک حق باقی ہے، آپ کے اوپر میرا ایک حق باقی ہے یا رسول اللہ۔ سب کی گردنیں اونچی ہو گئی، دیکھتے رہ گئے ان کو، کون ہے یہ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، آگے آؤ، تمہارا جو حق ہے وہ بتاؤ۔ حضرت عمر تو تلوار نکال لی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسی بلند زبان کس کی ہے؟ لیکن اس صحابی نے کہا، ایک مرتبہ جنگ میں جا رہے تھے، صفوں کی ترتیب دے رہے تھے، میں تھوڑا سا آگے آ گیا تھا، آپ نے چھڑی سے مجھے مارا تھا، میں وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حق اتنا بھی ہوتا ہے میرے عزیزوں، حالانکہ قائد امن و اسلام اور بانی اسلام ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، اگر کوئی استاد اپنے شاگردوں کو ترتیب دینے کے لیے کوئی بات کر رہا ہو، لیکن اس کو بھی صحابی نے کہا یہ حق ہے میرا آپ کے اوپر، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ بھرے مجمع میں کیا تم مجھ سے بدلہ لے لے گا، حضور نے فرمایا آ جاؤ، اور اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ تم بھی مجھ سے بدلہ لے سکتے ہو۔ لیکن اس صحابی نے کہا، سب کی آنکھیں پھٹی تھیں، دیکھ رہے تھے کہ کیا منظر ہے، لیکن اس صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا میں صرف تہبند پہنا تھا، جسم پر میرے کچھ بھی نہیں تھا، کرتا نہیں تھا، صرف میں تہبند پہنا ہوا تھا، اوپر سے جسم میرا کھلا تھا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ بدلہ اس حالت میں ہی لوں کہ آپ بھی اپنا جبہ اتار دیجیے، آپ بھی اپنے تہبند میں رہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چون چرا کچھ بھی نہیں فرمایا، اپنا جبہ اتار دیا۔ لاؤ دنیا کی قوموں کو ایک آئیڈیل، کوئی ایسا جو اپنے آپ کو اپنی قوم کے سامنے پیش کرے۔ یہاں تو ڈرپوک لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو سوالات سے کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اپنوں کے سامنے ہی وہ رعایا کا کیا مقابلہ کریں گے، کیا سامنا کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ پاک اٹھایا، اس صحابی نے آ کر حضور کے دونوں کندھوں کے بیچ جو مہر نبوت تھی اس کو بوسہ لے لیا۔ حضور کے دو شانوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی جس کی چمک سورج سے زیادہ تھی، انہوں نے بوسہ لے لیا اور کہا میں کامیاب ہو گیا اور میں بدلہ لے لیا، مجھے بس وہ مہر نبوت چھومنی تھی۔ لیکن میرے عزیزوں، وہ صحابی کا اپنا طریقہ تھا،
لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش تو کر ہی دیا، اپنے آپ کو پیش تو کر دیا۔ اور جنگوں کے حالات کے متعلق آپ کو میں بتاؤں، بدر کے وہ 70 قیدی جن کو گرفتار کر کے مدینے لایا گیا تھا، لوگ تو کہہ رہے تھے ان کو مار دیا جائے، ان کو جلا دیا جائے، ان کو کاٹ دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بھی قیدی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، کہا کہ گرفتار ہوئے، تلوار ہم پر اٹھائے تھے اس لیے آج یہ قیدی ہیں، آج یہ ہم پر، کیونکہ اگر غلبہ پاتے تو ہم کو مار دیتے، اصول تو یہی ہے، آج یہ قبضے میں آئے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نظام رکھا تھا۔ ان قیدیوں کو پوچھا گیا تم میں سے اگر کوئی ہنر جانتا ہے، کوئی فن جانتا ہے، کوئی کلاکاری آتی ہے تو آؤ میرے 10 صحابہ کو وہ ہنر سکھاؤ، تم آزاد ہو جاؤ۔ یہ دنیا میں پہلا ایسا منظر ہے کہ جنگ میں قیدی جو گرفتار ہو کر کے آئے ان کو یہ آپشن رکھا گیا، مال نہیں ہے تمہارے پاس فدیہ دینے کے لیے، کچھ نہیں ہے، لیکن کوئی ہنر جانتے ہو تو 10 صحابہ کو وہ ہنر سکھاؤ، تم آزاد ہو جاؤ۔ ہے کوئی دنیا میں اس طرح آزاد کرنے والا؟ مجھے بتاؤ۔ زندگیاں سڑ گئی میرے عزیزوں۔ میں جانتا ہوں کچھ ایسے لوگوں کو جو 40 سال تک قید میں رہے لیکن کسی کو ان پر رحم نہیں، زندگیاں ختم ہو گئی، نہ عفو درگزر کا کوئی نظام ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے انسانوں کو معاف کرنے کا۔ یہ تو رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ یہاں تک کہ میرے عزیزو، اسلام لانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس کے پچھلے کاموں کی آر نہ دلائی جائے، اور یہ بھی فرمایا اگر کسی نے کسی گناہ سے توبہ کر لیا تو اس کو پچھلے گناہوں کی آر نہ دلائی جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں عفو درگزر کا، معاف کرنے کا اتنا زیادہ سسٹم ملتا ہے۔ تو جنگوں کے جو حالات میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا کسی بھی حد تک گر سکتی ہے اور گر رہی ہے، مگر نظام اسلام یہ ہے کہ اگر جنگ بھی ہوئی ہے یا کہیں پر لڑائیاں ہوئی ہیں تو صرف امن قائم کرنے کے لیے، فساد کو زمین سے ختم کرنے کے لیے۔ جس طرح سے ڈاکٹر انجیکشن مارتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ تمہیں سوئی چبا کر کے درد دینا چاہتا ہے، اس بزم میں مقصود ہے اصلاح مفاسد۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے بہت ساری چیزوں کو کمپیئر کر کے دیکھا ہے، کہاں کہاں کس طرح کی جنگیں ہوئی، کتنا قتل عام ہوا، وہ سب میں جا کر کے آپ اسلامی جنگوں کو کمپیئر کر کے دیکھیں۔ میں دعوت دیتا ہوں فکر کرنے کی، پڑھنے کی، مطالعے کی، نوجوانوں کو ایک بار دیکھ کر کے تم بتاؤ، پھر اپنے ریسرچ کے بعد، سٹڈی کے بعد تمہیں پتا چلے گا دنیا کی جنگیں کس لیے ہوا کرتی تھیں اور اسلام کے۔ میں ان بادشاہوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ظالم بادشاہ بنام مسلمان رہے، بنام مسلمان جو بادشاہ رہے ان کی مثال مت دینا۔ ہاں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جس میں ابو بکر صدیق آتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جس میں عمر فاروق آتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جس میں عثمان غنی اور حیدر کرار آتے ہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جس میں عمر ابن عبدالعزیز آتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکمل مشن کو نافذ کیا ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، مثال لا کر کے دکھاؤ۔ ہاں، اگر ظالم بادشاہوں کی کچھ تمہیں اکا دکا مثالیں ملتی ہیں تو میں اس کو اسلامی مثال نہیں سمجھتا۔ اسلام سے جس کا تعلق ہوگا وہ ظلم و بربریت نہیں۔ اور دوسری بات آخری میں آپ کو بتاؤں، یہ دور بھی وہی ہے، پہلے کا دور بھی یہ چلتا آ رہا ہے۔ دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کرو، جو اسلام نے بتایا، آمنے سامنے مقابلے ہوتے رہے۔ لیکن پہلے سے میں نے دیکھا ہے، صرف اور صرف اسلام کو چھوڑ کر میں بات کر رہا ہوں، دنیا کی ساری قومیں دشمن کو ہرانے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے جن چیزوں کا استعمال کرتی آ رہی ہے وہ ذلیل چیزیں، دو چیزیں، دولت اور عورت۔ وہ اپنی بیٹیوں کو تک دشمن کے گھر بھیجنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ کتنی ایسی مثالیں آپ کو بتاؤں، لیکن اسلام نے کبھی اس چیز کو نہ جائز قرار دیا اور نہ ہی کبھی ایسے کام کو پروموٹ کیا کہ کوئی اپنی بیٹی کیا اپنے غلام کی بیٹی کو بھی کسی دشمن کے گھر کی زینت بننے نہیں دے سکتا، چاہے وہ جنگ کے حالات میں ہی کیوں نہ ہو۔
جنگ کے حالات میں کیوں نہ، سلطان صلاح الدین ایوبی کے کتنے سپہ سالاروں کو خریدنے کے لیے صلیبیوں نے اپنی بیٹیاں بھیجی، کتنی بیٹیاں بھیجی، وہ وفادار خواتین آتی تھی ان کی، اور یہاں پر ورغلا کر کے اپنے دامے فریب میں پھنسانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی رہی، سپاہیوں میں شہوت کو پھیلانا، سلطان تک پہنچ گئی۔ آج بھی کئی بادشاہوں کے حرم سراؤں کی زینت بنی ہوئی ہیں دوسروں کی بیٹیاں۔ یہ زمانے میں ہر قوم اپناتی آئی ہے، لیکن اسلام نے کبھی اس کو پروموٹ نہیں کیا، کبھی نہیں، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک یہودی خاتون آئی اور کہا میں مدینے چھوڑ کر یمن جانا چاہتی ہوں، یہودی عورت تھی، کہا مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے، میں یمن جانا چاہتی ہوں۔ صدیق اکبر نے کہا کوئی بات نہیں، دو جوان صحابہ کو اس خاتون کے ساتھ کر دیا اور کہا اس کو یمن تک صحیح سلامت چھوڑ کے آنا، اور اس کو اونٹنی پر سوار کیا گیا۔ دو نوجوان صحابی، یہودی عورت ہے، مسلمان عورت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کو یمن تک لے کر کے گئے، جہاں جہاں چیکنگ پوائنٹ آتی تھی لوگ پوچھتے کون ہے، کہاں سے آ رہا ہے، یہ دونوں جوان جواب دیتے خلیفہ اسلام صدیق اکبر کی کوئی مہمان ہے، یمن جا رہی ہے۔ کوئی سر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ وہ خاتون یمن پہنچتی ہے اور اس کے بعد سارے لوگوں کو، اپنے قبیلے کو، خاندان کو جمع کر کے کہتی ہے میں تو وہاں سے یہ سوچ کر کے آ رہی تھی کہ یہ مسلمان وحشی ہوں گے، ہماری عزتوں پر حملہ کریں گے، مگر پورے سفر میں نے دو جوانوں کو دیکھا، ایک بار بھی نظر اٹھا کر دیکھنے کو تیار نہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اسلام سچا ہے اور مدینہ ہی پرامن ہے۔ میں واپس جاتی ہوں اسی حرم میں جہاں رسول اللہ نے امن کے پیغام پہنچائے تھے۔ یہ بیٹیوں کی حفاظت کے لیے، آپ کو پتا ہے اورنگزیب اورنگزیب اورنگزیب، آج دنیا بھر میں یہ جو ایک چھبی کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تاریخ کو توڑ مروڑ کر بتانے کی، آپ کو پتا ہے۔ آپ تاریخ دیکھیں، میں اورنگزیب کی پوری تاریخ بتانے کے لیے نہیں کھڑا ہوں، لیکن ایک چیز ملتی ہے، بنارس میں ایک پنڈت کے گھر ایک لڑکی تھی، جوان لڑکی، اور جب وہ جوان ہوئی تو بنارس میں اس وقت جو گورنر تھا، کوتوال تھا شاید، اس کا نام ابراہیم کچھ تھا، مسلمان تھا، عیاش قسم کا تھا، لڑکیوں کے اوپر ڈورے ڈالنا، ان کو پکڑنا، ان کو اپنے حرم میں زینت بنانا، یہ اس کے کام تھے۔ اب یہ خوبصورت جوان لڑکی پر وہ فدا ہو گیا، عاشق ہو گیا، اور اس نے کسی بھی طرح سے اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور آخر میں آ کر کے ہوا یہ کہ اس کے گھر کے اطراف حصار ہو جاتا تھا، گھیرا بندی۔ پھر پنڈت مجبور ہو گیا، اپنی بیٹی سے کہا کہ چلو، جب وہ بڑا آدمی ہے تو اس کے آگے ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، بیٹی تم چلے جاؤ، تیار ہو جاؤ، وہ چاہتا ہے تم سے شادی کرنے کے لیے۔ لڑکی کو اس چیز کی بالکل بھی رضامندی نہیں تھی، اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا وقت دے دیجیے۔ وہ ایک اس وقت سواری لیتی بنارس سے، تاریخ میں موجود ہے، اور اس نے اسی وقت دلی کا سفر اختیار کیا جہاں اورنگزیب عالمگیر جامع مسجد میں ہوا کرتے تھے۔ جمعہ کا دن تھا، یہ خاتون مردانہ لباس پہن کر کے گئی، لڑکوں کا لباس پہن کر کے۔ جب بادشاہ اسلام اس وقت کے سلطان نکل رہے ہیں اور لوگوں سے ان کی حاجتیں پوچھ رہے ہیں، اسی وقت یہ لڑکی کھڑی تھی۔ اورنگزیب نے اپنی چادر اٹھا کر کے دے دی اور کہا بیٹی اس لباس میں تمہیں اچھا نہیں لگتا، تم اپنا چہرہ ڈھانک لو، تم اپنا سر ڈھانک لو، اور تمہاری کیا حاجت ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری حاجت کچھ طویل ہے، میں آپ کو تنہائی میں سنانا چاہتی ہوں۔ بلا لیا، دولت قدے پر وہ خاتون آئی، جوان لڑکی، اور اس نے واقعہ سنا دیا کہ آپ کا بھیجا ہوا گورنر، آپ کا بھیجا ہوا کوتوال اس طرح سے لڑکیوں کی عزت پر حملہ کرتا ہے، اور میرے گھر پر بھی اب اس کی نظر ہے اور مجھے اپنی حرم کی زینت بنانا چاہتا ہے۔ تو اورنگزیب نے کہا کہ ٹھیک ہے، واپس جاؤ، تمہارے باپ سے کہو شادی کی تیاریاں کر لیں۔ وہ لڑکی مایوس ہو گئی، جس چیز کے لیے میں بنارس سے دلی کا سفر کر کے آئی تھی، بادشاہ بھی یہی کہہ رہا ہے، لیکن ایک دل میں ایک آس تھی
کہ بادشاہ نے مجھے بیٹی کہہ کر پکارا۔ واپس وہ آئی، اپنے باپ سے کہا بادشاہ نے تو یہ کہا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا اب کہاں انصاف ہے، تم تیاری کر لو۔ ڈولی سج گئی اور شادی کا دن بھی آ گیا۔ وہ ظالم عیاش کوتوال اپنے سپاہیوں سمیت اس کی ڈولی اٹھانے کے لیے آیا اور راستے بھر میں لوگوں پر لٹاتے ہوئے جا رہا تھا، اور جیسے ہی بیچ راستے میں پہنچا ایک فقیر آیا اور اس کو کہا کہ مجھے بھی کچھ لٹانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نیچے جتنی گری ہوئی ہیں وہ سب اٹھا لے۔ اس فقیر نے اس کو بگی سے نیچے کھینچ لیا، تو جیسے ہی نیچے کھینچا یہ کوتوال جلادوں سے پکار کر کہا کہ کون فقیر ہے جو بدتمیزی کر رہا ہے، تم سب کے سب آ جاؤ۔ فقیر اپنا جبہ اٹھاتا ہے تو وہ اورنگزیب وہاں پر کھڑا ہے۔ کہا والی ہندوستان عالمگیر تیرے سامنے کھڑا ہے، اور کیا تجھے اس کام کے لیے اس شہر بھیجا گیا تھا کہ تو روز اپنے حرم سراؤں میں نئی لڑکیوں کو زینت بنائے اپنی بستر کا؟ اور اس کے بعد اسی وقت اس کی ساری چیزیں چھین لی گئی، پھر اس کو گھوڑے کے پیروں پر باندھ کر کھینچا گیا۔ اس لڑکی کی بارات جو نکلی تھی بغیر کسی چھوت کے، بغیر کسی چھوئے، عزت کے ساتھ ڈولی کو واپس اس کے گھر پہنچایا گیا، اور اس کو قید میں جلادوں کے حوالے کر دیا گیا، کوتوال کو جو ظالم تھا، عیاش تھا۔ اب جب لڑکی باہر آئی تو اس نے اورنگزیب سے کہا میرے گھر چلیں۔ گھر آئے، یہ آپ کو تاریخ کی سچائیاں میں بتا رہا ہوں۔ اورنگزیب نے جاتے ہی کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے دو۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، یہ کسی اور کا گھر نہیں، ایک پنڈت کا گھر ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے جگہ دی، نماز پڑھا۔ اورنگزیب نے کہا فوراً مجھے پانی دو، شدت کی پیاس لگی ہے۔ پانی لا کر کے دیا گیا گھر سے۔ اورنگزیب نے پانی پیا، اس کے بعد جانتے ہو آنکھیں کھول کر دیکھی اور کہا جس دن اس بیٹی نے مجھے دلی میں آ کر اپنا قصہ سنایا تھا، اس دن سے ابھی تک ایک قطرہ پانی میں نے حلق میں نہیں ڈالا۔ میں نے یہ طے کر لیا تھا جب تک اس کو انصاف نہ ملے میں پانی نہیں پیوں گا۔ بیٹیوں کو لوگ دوسروں کے حرم سرا میں پہنچانے والے، تاریخ اسلام کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے والے، ذرا اس تاریخ کو بھی دیکھیں۔ اور میرے عزیزو یہ ایسی ویسی بات نہیں، اس پنڈت نے بادشاہ اورنگزیب کے اس احسان کو یاد رکھ کر اس علاقے کو، اس جگہ کو جہاں اس نے سجدہ کیا تھا بادشاہ نے، ہمیشہ کے لیے مسجد تعمیر کر دی۔ یہ تاریخ میں موجود ہے۔ میں آپ کو صرف اور صرف ایک جھلک بتا رہا ہوں۔ اسلام یہ کام نہیں کرتا کہ اپنے روایات کو، اپنے اصول کو جنگوں میں اور دشمنوں میں سب توڑ دیے جائیں اور اپنی بیٹیاں بھی کسی کے ہاں بھیج دیے جائیں۔ یہ اسلام کی فطرت میں نہیں ہے۔ اسلام اصول کی سچائیوں پر چلتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالی اسلام کی سچائیوں کو ہمیں کھل کر اظہار کرنے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔